अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हम सफ़र तू बने की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तक चलिए मैं अब शुरू करती हूँ नावल हम सफ़र तू बने एपिसोड 7। अस्सलाम वालेकुम बड़े सरकार। डाइनिंग टेबल पर बैठे वहाब शाह को सलाम करते नैन उनके सामने झुकी तो उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा था। बाबा सही कहोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटा। उनकी शख्सियत जितनी रोबदार थी अंदाज उतना ही नरम। जी बाबा साईं, ताबेदारी से कहती वो अम्मा बेगम के पास बैठ गई जबकि ख़तीब बाबा साईं के पास बैठ गया। खाना शुरू करो। बाबा अक्सर भाभी नहीं आई? तैमूर के कहने पर उन्होंने सबको देखा। अक्सर को बुलाया था, बस आ रही है, आप लोग खाना शुरू करें। अम्मा बेगम के कहने पर सबने खाना शुरू किया था। थोड़ी देर गुजरी थी जब नींद भरी आंखों के साथ अक्सर नीचे आई। आदतन दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। बाबा साईं को देख उसने फ़ौरन से दुपट्टा सर पर लिया। बिना किसी को कुछ भी कहे वो ख़तीब के बराबर आकर बैठी और अपने लिए खाना निकालने लगी। अक्सा कहाँ थीं? आँख लग गई थी ख़तीब। अब भूख लगी तो आ गई, मज़ीद कुछ सवाल मत करना प्लीज़। बेजारी से जवाब देते वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। सब एक एक करके खाने से फारिग होकर उठते गए। नैन उठने लगी तो अम्मा बेगम भी इख्तियार उसे पुकारा। जी आसिया, नई नवेली दुल्हन को तैयार कर दो, देखो कैसे फीकी फीकी घूम रही है। जी अम्मा बेगम। उनका हुक्म मिलते ही आसिया नैन को अपने साथ ही ऊपर कमरे की जाने पड़ गई। उनके जाते ही अम्मा बेगम ने ख़तीब और अक्सा को देखा। ख़तीब, कल वलीमे का खाना मदरसे में भेज देना और खाना खाकर सो जाना, नैन तारा इंतज़ार कर रही होगी। जी अम्मा बेगम। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। खाना खाते अक्सर फ़ौरन से वहाँ से उठ गई। उन दोनों ने उसका वहाँ से यूँ जाना महसूस किया था। देख रहे हैं आप अक्सर का रवैया ख़तीब? अम्मी, नहीं ख़तीब, इसकी तरफदारी मत करना बेटा। इसने जिस तरह नैन तारा को धमका कर तुमसे शादी पर राज़ी किया, इस बात की अगर मुझे खबर होती तो मैं कभी तुम्हें इस निकाह को ना करने का कहती। उनकी बात पर उसने सर झुकाया था। ये वाकई सच था कि इस बात से उसे बहुत बड़ा धचका लगा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ख़तीब, नैनतारा अपने माँ बाप की पहली औलाद और पहली औलाद हर किसी को अजीज़ होती है। उन्होंने इसे बहुत मोहब्बत से पाला है। इसे कोई तकलीफ़ मत देना। मैंने जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें कहते वो उठा था, उसे अक्सा से बात करनी थी। वो सीधा अक्सा के पास आया था मगर वो सो चुकी थी। अक्सा, अक्सा, उसके पास बैठते ख़तीब ने उसे पुकारा, जो गहरी नींद में थी। वह आज जो कुछ भी हुआ उस हवाले से अक्सर से बात करना चाहता था, मगर वो गहरी नींद में थी। गहरा सांस भरते वो उस पर चादर ठीक करते लाइट्स ऑफ करता बाहर निकल गया और उसके जाते ही अक्सर ने आंखें खोलती। वो मुस्तरब सी बैठ के किनारे टिक कर बैठी थी। आसिया उसे अभी अभी तैयार करके गई थी। उसका दिल आने वाले लम्हात का सोच कर तेज तेज धड़क रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और ख़तीब अंदर दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होती उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर बैठी नैन पर पड़ी और फिर पलटना भूल गई। लाल रंग की फ़्रॉक पहने, डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाए वो सर झुकाए बैठी थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। एक तो वो बला की हसीन थी, दूसरा उसकी मासूमियत। ख़तीब का दिल धड़का था। एहसास मलकियत एकदम ही हावी हुआ था। दरवाज़ा लॉक करते हुए कदम ब कदम उठाते बिल्कुल उसके सामने आकर बैठा, जो उस वक्त सर झुकाए शर्म से पानी पानी हो रही थी। अच्छी लग रही हो। ये 4 लफ्ज़ नैन तारा के गाल उसके सूट की तरह लाल कर गए थे। ख़तीब ने बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। रिलैक्स होकर बैठो नैन तारा। ख़तीब के कहने पर वो सीधे होकर बैठी थी। अगर परेशान हो रही हो तो चेंज कर लो। उसने जैसे नैन तारा के दिल की बात कर दी थी। आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना? वो इतनी मासूमियत से पूछ रही थी कि ख़तीब ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। इजाज़त मिलते ही वो फ़ौरन से पहले अपना सादा सा ड्रेस लिए ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी। नैन तारा को चेंज करने का कहते वो खुद भी अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हुआ था। चेंज करके वो वापस आया और लाइट्स ऑफ करते अपनी जगह पर लेट गया। वो चेंज करके आए तो कमरे में अंधेरा था। उसका इरादा अपनी लिपस्टिक साफ़ करने का था। इससे पहले वो अपने इरादे पर अमल करती ख़तीब की आवाज़ में उसके कदम जकड़े थे। सोने का टाइम हो गया है, आ जाएं। इस पुकार में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, मगर न जाने क्यों उसे अपनी हथेलियाँ भीगती महसूस हुई थीं। खुश्क होते लबों को तर करते हुए आहिस्ता से बेड पर दराज हुई, बिल्कुल किनारे पर।
خطیب نے ایک نظر ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو دیکھا اور ایک دم ہی اس نے نین کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اور کھینچا تھا۔ خطیب کی اس حرکت نے اس کی جان نکال دی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے اس نے خطیب کو دیکھا جو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میاں بیوی اتنی دور سوتے ہیں نین؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ بے ساختہ اس کا سر نفی میں ہلا۔ تو آپ کیوں اتنی دور لیٹی تھیں؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے جواب دے۔ پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنے قریب تھی۔ اس کا دل ٹرین کی رفتار سے دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا اور اس کی یہ بے اختیار حرکت سامنے موجود شخص کو بے بس کر گئی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی بات پر نین نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے سر اٹھانے پر بہت آہستہ سے خطیب نے انگوٹھی کی مدد سے اس کا ہونٹ دانتوں کی گرفت سے نکالا۔ خطیب کے سمجھ پر وہ شرم سے گلنار ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سوچتی سمجھتی خطیب بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ خطیب کی اس قدر بے باک حرکت پر نین تارا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ اس پر جھکا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اس کے لمس کی شدت پر نین تارا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں۔ خود کو سیراب کرتے وہ پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ ایک بار پھر جھکا تھا اور اب کہ اس کا نشانہ نین کی شہہ رگ تھی۔ اس کی قربت سے گھبراتے اس نے نم آنکھوں سے اپنی گردن پر جھکے خطیب کو دیکھا جو شہہ رگ سے ہوتے اب اس کی گردن کو اپنے لبوں سے سیراب کر رہا تھا۔ نین کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہرا۔ خطیب نے خمار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا جو کپکپاتے لبوں سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے ڈر۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کے انداز پر مسکراتے خطیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پوروں کو لبوں سے چھوا۔ ریلیکس، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بھیگے لبوں کو صاف کرتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ اپنی بے اختیاری میں وہ کیا کر چکا تھا اس کا اندازہ تھا خطیب کو۔ آپ ناراض؟ خطیب کو منہ موڑے دیکھ وہ تڑپی تھی۔ خطیب نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے برابر میں لیٹتا وہ ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ گیا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا کہ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا اپنی حرکت پر۔ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے ہوئے اتنی نرمی سے بولا جیسے اس کے ذرا سے سخت لفظ اس معصوم دل کی لڑکی کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ اس کے حصار میں قید نین نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ حویلی پر رات نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے تبھی چادر میں لپٹا ایک وجود پچھلی دیوار سے کودتے حویلی میں داخل ہوا۔ بے آواز قدم بڑھاتے اس کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ راستہ تلاش کرتے ہوئے ایک کمرے کے آگے آ کر رکا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھول وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی منتظر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس چادر میں موجود شخص نے دروازہ اچھے سے لاک کیا، چادر اتار کر دور اچھالی اور آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں جکڑا تھا۔ اتنا انتظار کیوں میری جان؟ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ شخص اب شکوہ کر رہا تھا۔ معافی دے دو، اب مزید انتظار نہیں کرواؤں گی۔ جان چھڑا لی ہے اسے، اب بس تم اور میں۔ اس شخص کے لبوں کو چھوتے وہ محبت پاش لہجے میں کہتی اس شخص کو غرور میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے مدہوش سا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کی شرٹ کھسکاتے وہ شخص اسے لیے بستر پر دراز ہوا تھا۔ آج کی رات ہماری محبت کے نام۔ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا وہ دنیا بھلا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ خطیب کی باہوں کے حصار میں قید تھے۔ رات کا منظر بری جزیت کے ساتھ آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس نے بے ساختہ اپنے لبوں کو چھوا تھا۔ محرم کا پہلا لمس۔ اس کے چہرے پر حیا کے گلاب کھلے تھے۔ بمشکل خطیب کے حصار سے نکلتے وہ اٹھی۔ وضو کر کے وہ باہر آئی تو خطیب جاگ چکا تھا۔ مجھے اٹھا دیا کرو نماز کے لیے نین تارا۔ بیڈ سے ہوتے وہ اسے کہنا نہیں بھولا تھا۔ وہ فقط سر ہلا گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ نیچے آ گئی۔ حویلی میں سب اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتے تھے۔ خطیب نماز پڑھ کر دوبارہ سو گیا تھا۔ کیسی رہی رات بھابھی؟ آسیہ کے شرارتی انداز پر شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اف نین! اسے ساتھ لگاتے آسیہ ہنسی تھی۔ آسیہ، یہ اکثر کیوں نہیں اٹھی ابھی تک؟ دیکھ کر آؤ۔ جی اماں بیگم۔ حکم ملتے ہی وہ فوراً سو پر گئی تھی اور جب واپس آئی تو نیند میں جھومتی اقصیٰ اس کے ساتھ آئی تھی۔ اقصیٰ نے جانچتی نظروں سے نین تارا کو دیکھا جس پر گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اماں بیگم، مجھے کچھ دنوں کے لیے لاہور جانا ہے۔ اس کی اچانک فرمائش پر انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتی، نہ اس کا اس دنیا میں کوئی اور ہے۔ اس حالت میں اسے اکیلا چھوڑنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ناشتہ کرتے وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ اوہ، اللہ بچی کو صحت دے۔ خطیب کو بول دو تمہیں لے جائے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں بیگم؟ یہ وقت انہیں نین تارا کے ساتھ گزارنا چاہیے نہ کہ میرے ساتھ۔ لیکن تم اکیلے؟ اماں بیگم، میں بچی تو نہیں ہوں۔ آپ فکر مت کریں نین۔ خطیب اٹھ گئے۔ وہ اچانک ہی نین سے مخاطب ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیسی بیوی ہو، کوئی خبر ہی نہیں۔ جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں انہیں۔
اسے کہنے میں اتنا استحقاق تھا کہ نین بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ کل رات جو شخص کے ساتھ تھا اس پر کوئی اور بھی حق رکھتا ہے، وہ بھی اس سے کئی گنا زیادہ۔ نین بچے، خطیب کا رویہ ٹھیک تھا نا تمہارے ساتھ؟ جی۔ دیکھو بیٹا، اب اکثر تو جا رہی ہے، اور سچ کہوں تو اس کا حویلی میں قیام ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے۔ یہاں خطیب گیا اور وہاں وہ حویلی سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے میرے خطیب نے اقصیٰ کو کیوں چنا، کیونکہ وہ ان کی قسمت میں تھیں جیسے تم، اور اب قدرت تمہیں خود ایک موقع دے رہی ہے خطیب کے دل میں جگہ بنانے کا۔ وہ ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ چلو اب جاؤ آرام کرو، دوپہر میں گھر ہو آنا، ورنہ تمہاری ماں سوچے گی ہم نے تو تمہیں قید میں ہی رکھ لیا ہے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ اگر وہ اس حویلی میں نہ ہوتی، اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ یہاں نہ ہوتی آج۔ اور ایک بات خطیب سے پوچھ لینا جانے کا، وہ ایک ماں کی طرح اس سے ہر بات کہتی تھیں۔ سر ہلاتے وہ اوپر آئی تو اکثر اس کے بیڈ پر لیٹی تھی، جبکہ خطیب کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ آ جاؤ نین، دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے۔ اسے دروازے میں استادہ دیکھ اکثر بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ اکثر کی موجودگی میں اسے نہ جانے کیوں ہمیشہ سے ہی عجیب لگتا تھا۔ میں کچھ دن یہاں نہیں ہوں گی۔ یہ اچھا موقع ہے خود کو خطیب کے قریب کرنے کا۔ کوشش کرنا جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں لائی ہوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اکثر کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ میرے لیے بالکل آسان نہیں تھا اپنے شوہر کو تمہیں دینا، لیکن میں انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے یہ کرنا پڑا۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، وہ بس یہی کہہ سکی۔ ہاں ظاہر ہے، ورنہ کوئی عورت اپنے شوہر کو دوسری عورت کو ہرگز نہیں دیتی۔ ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور میں نے یہ ہمت کی، مگر ایک بات یاد رکھنا نین تارا، تم کبھی خطیب کو مجھ سے چھیننے کی کوشش مت کرنا۔ اس کا لہجہ ایک دم ہی بدلا تھا۔ ورنہ میں جس شان سے تمہیں یہاں لائی ہوں نا، اسی شان سے تمہیں اس گھر سے باہر پھینکنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ اور اگر تم نے یہ بات اماں بیگم کو بتائی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ دھمکی دیتی، نین کو سائڈ کرتی، کمرے سے نکلتی، اسے ساکت چھوڑ گئی۔ اب یہ کون سا روپ تھا اقصیٰ کا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ جی تو جناب، تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔